بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بول کے لب آزاد ہیں۔ ناظرین، آج گفتگو کریں گے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے حوالے سے، جو ہر سال 5 جنوری کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر بلکہ پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کشمیری اور پاکستانی آباد ہیں، اس حوالے سے کانفرنسز بھی کرتے ہیں، چوک و چوراہے میں جلوس اور نعرے بازی بھی ہوتی ہے، کارنر میٹنگ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، موٹر سائیکل ریلی بھی ہوتی ہے۔ اپنی تقاریر اور جوش یہ خطابت کے ذریعے اپنی آواز اور کشمیریوں کا وہ جو بنیادی حق خود ارادیت ہے اس کو دلوانے کے لیے ان کا وہ حق ان کو ملنا چاہیے، اپنی آواز دنیا کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ہم بڑے ہی حیران ہیں اور بالکل عالمی برادری کی بے حسی پر بڑے ہی تعجب کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ 5 جنوری 1949 کو عالمی برادری نے جس بنیاد کے اوپر یہ وعدہ کیا تھا، یہ گارنٹی دی تھی کہ کوئی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی عزت نہیں لوٹنی چاہیے، بچے نہیں یہاں پر بلبلانے چاہیے، اور نہ بوڑھوں کی جو عزت ہے اس پر کوئی آنچ آنی چاہیے، اور نہ ہی بیٹیوں کی عصمتیں لوٹنی چاہیے۔ اس لیے یہ ساری جنگ بندی ختم ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں کشمیریوں کو جو ان کا حق ہے وہ ضرور ملے گا۔ لیکن ہم حیران ہیں ناظرین، ایک سوال بھی بنتا ہے عالمی برادری سے، یہ بالکل سوال بنتا ہے کہ آپ نے یہ اس وقت معاہدہ اس وجہ سے کروایا تھا، جنگ بندی اس وجہ سے کی تھی کہ خون خرابہ نہ ہو، امن ہو، تو کیا اس کے بعد کشمیر میں وادی میں کیا امن قائم ہوا ہے؟ کیا اس کے بعد کوئی ایک فرد بھی وہاں پر قتل نہیں ہوا یا لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے بھارت کی طرف سے؟ کیا وہاں پر خواتین کی جو عصمت دری تھی وہ محفوظ رہی، یا عمر کا لحاظ کیے بغیر کسی بھی خاتون کو معاف نہیں کیا گیا؟ کیا آپ جن بوڑھوں کی عزت و تکریم کی بات کرتے تھے، کیا وہاں پر عزت و تکریم ہوئی 5 جنوری 1949 تک؟ اب تک ہوئی؟ کیا آپ نے گنتی کیا کہ کتنے بوڑھوں کو وہاں پر قتل کیا گیا اور کس طرح سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کتنے نوجوانوں کو ان سے ان کی کتابیں چھین لیں گی؟ کبھی آپ نے کاؤنٹ کیا کہ وہاں پر کتنے گھروں کو جلا دیا گیا؟ اب جب کہ کورونا کی وجہ سے ایک دشمن بھی آپ نے دوسرے دشمن کا خیال رکھتا تھا، بھارت نے تو ریاستی دہشت گردی کی انتہا کر دی۔ وہ علاقہ جو اس کے زیر تسلط تھا، اس کے زیر اثر تھا، اسی کے کنٹرول میں تھا، وہاں پر اپنے من مانی کے فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ کیا عالمی برادری کو یہ نظر نہیں آتا کہ اب عالمی برادری نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو حق کے خود ارادیت ملے گا؟ کیا ان کو ہماری کشمیریوں کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ بھول گئے ہیں۔ ایک طرف تو جس طرح ہم یہ اقوام عالم سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں حق کے خود ارادیت دلائے، اور دوسری جانب ہم کشمیریوں سے بھی یہ کہتے ہیں نا کہ ماں اس بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ نہ روئے، اور پھر عالمی برادری کو کیا ہے ہم سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ وہ تو ماں ہے جو بچے کو دودھ بھی نہیں دیتی جب تک نہ روئے، جب تک نہ بلبلائے۔ تو کیا کشمیریوں کو ایسے ہی آزادی حق خود ارادیت مل جائے گا؟ جبکہ ہم خود بحیثیت قوم ہیں ہی نہیں، ہم نے کبھی اپنی آزادی کی جنگ بحیثیت قوم لڑی نہیں، ہم تو علاقوں کی بنیاد پر تقسیم ہیں، پھر ہم اپنی برادریوں کی بنیاد پر تقسیم ہیں، پھر جو فرق بچتا ہے وہ ہم مذہب کی بنیاد پر فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، اور جو آخری فرق بچتا تھا ناظرین، وہ ہمارے ان سیاسی ٹھیکیداروں نے ہمیں جماعتوں کے اندر تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، اپنی کرسی کے چکر میں، اپنی لیڈری کی چکر میں انہوں نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے۔ نہ ہمارے اسکولوں میں کہیں کشمیر کی کوئی تاریخ موجود ہے، نہ ہمارے آج کے طالب علم کو، آج کے اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ آنے والے حالات کے تناظر میں کس طرف جائے گا اور کس طرف لے کر جانا ہے، میں بڑا ہو کر کیا کروں گا۔ کچھ نہیں ہے ناظرین، ہمیں بحیثیت قوم بننے نہیں دیا گیا، اور اس میں اپنے ہی خون میں ڈوبی ہیں انگلیاں۔ یہ کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھانے کی ملی ہے سزا۔ یہ جن کو ہم اپنا محافظ سمجھتے ہیں، یہ جن کو ہم اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، قائد سمجھیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، یہ تو ہمارے رکھوالے تھے جنہوں نے ہمیں ہی داؤ پہ لگا دیا۔ اس دن کی وساطت سے جہاں ہم اقوام عالم کو حق خود ارادیت کی بات یاد کرواتے ہیں، معاہدہ یاد کرواتے ہیں، وہاں اپنے قائدین سے بھی کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کو اس لیے اقتدار کی کرسی ملی تھی کہ آپ نے کشمیریوں کو آزادی دلوانی ہے، دانوں کشمیر کو اکٹھا کرنا ہے، اور حق کے خود ارادیت کی یہ بات ہر کشمیری کو کان کھول کر سن لینی چاہیے
کہ ہم کشمیر کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر دونوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کسی اس پالیسی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور نہ ہی ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم ایک ادھر ہو جائے ایک ادھر ہو جائے. یہ بات نہیں ہے. کشمیر ایک ہونا چاہیے، اور اسی ایک کشمیر کے ساتھ ہی ہم سب کو جدوجہد کرنی چاہیے، اور ہمیں ایک قوم بننا چاہیے. ہمیں ایک قوم بن کر آگے نکلنا چاہیے. ورنہ ہم آج اس آزادی کی بات کر رہے ہیں، اس ظلم و ستم کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہم پر نہ ہو، اور اگر ہم ایک قوم نہ بنے تو وہ جو انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں کل ہمیں وہ بھی نہیں ملیں گے. آج تو دنیا جانوروں کے حقوق کی بات کرتی ہے کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے. اگر ہم ایک قوم نہ بنے، اگر کشمیری آج اکٹھے نہ ہوئے، اور وہ کشمیری بھی جو کچھ ہلاک کی طرف جا رہے ہیں، کچھ خود مختاری کی طرف جا رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ ان ٹولیوں میں نہ بٹیں، آپس میں نہ تقسیم ہوں، آپس میں نہ لڑیں، بلکہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں، ایک قوم بنیں. حق خود ارادیت جو ہمارا بنیادی موقف ہے اس کی طرف ہمیں اپنے قدم بڑھانے چاہیے. ورنہ تو ہمیں اپنے وہ بنیادی حقوق بھی نہیں ملیں گے، اور پھر آنے والی ہماری نسلیں ہمیں بددعائیں دیں گی، ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. ہم آج کے دن کی وساطت سے اللہ تعالیٰ سے تو دعا کرتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں ایک قوم بننے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر سے یہ گندے کیڑے کہیں چلے جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے، اور ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی آہ سن لے، ان کو آزادی کا سورج ملے، ان کو آزادی نصیب ہو. آمین. بہت شکریہ. آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ